السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، فکری اور تہذیبی ارتداد کے اسباب اور مسئلے کا حل، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں 6 وجہ بتائی، اور 6ٹھی وجہ یہ بتائی کہ جب عوام کا تعلق علماء سے کٹتا ہے تو عوام کو گائیڈ کرنے والے علماء نہیں رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف قسم کا عوام کے اندر جو کنفیوژن ہوتا ہے اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی وجہ ہے جو کل میں نے آپ سے بات کیا۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ علماء کا عوام سے ربط کیسے دور ہوا، تعلقات کیسے اتنا زیادہ دور ہو گئے کہ دونوں کے بیچ پہ ایک بڑی خندق قائم ہو گئی، ایک اس طرف رہتے ہیں ایک اس طرف رہتے ہیں، اور اس کی ہم ایک ایک وجہ بتائیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی وجہ معلوم ہو تو مجھے آ کر کے بعد بتائیں، اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ یہ تو میں نے اپنی سمجھ سے جوڑا ہے، اور چونکہ یہ ایک فکری تقریر ہے، نظریاتی باتیں ہیں، اس میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ 2 بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے عوام کا تعلق علماء سے کیا ہوا ہے، کٹا ہے۔ پہلی وجہ، مطلب 2 وجہ سے مراد جو ہے کہ کچھ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ عوام اور علماء الگ الگ رہیں، یہ کٹے رہیں، یہ ایک دوسرے سے نہیں جڑیں، کیونکہ ان کے جڑنے سے وہ جو ان کا ٹارگٹ ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایک وجہ خارجی ہے، اور ایک وجہ جو ہے وہ ہماری ذاتی ہے یا داخلی ہے۔ تو پہلے ہم داخلی اور ذاتی وجہ پر بات کریں گے۔ یہ کئی وجہ لکھی ہیں، 15-20 وجہ ہیں، غور سے سنیے گا اور یہ دیکھیے گا کہ ہم اس میں کہاں شامل ہیں، کیونکہ جو بھی بات بتائی جا رہی ہے اس میں ہمارا بھی بڑا ایک رول ہے، کیونکہ ذاتی وجہ ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں بار بار آپ سے بولتا رہتا ہوں کہ سب لوگوں کو جو عالم بنانے کا پلان بنایا گیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد غیر صلاحیت والوں کی عالم بن گئی۔ اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 15 ہزار لوگ ایک سال میں فارغ ہوتے ہیں مختلف مدارس سے۔ 10-15 ہزار اگر آدمی ایک مرتبہ بھی فارغ ہو جائیں تو میری سمجھ سے 40 سال کے لیے بھارت میں مزید عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 سال تک اس کو کور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ 15 سے 20 ہزار جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ تو 100 ہیں، سواری کے لائق ایک بھی نہیں۔ دیکھنے میں 100 اونٹ ہے ہمارے پاس، سواری کے لائق ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو غیر صلاحیت والے لوگ فارغ ہوئے تو اس سے عوام کے اندر، عوام تو ہر داڑھی والے کو، ہر ٹوپی والے کو، ہر مسجد کے امام کو، خطیب کو، حافظ صاحب کو، عالم صاحب، سب کو وہ جانتی ہے کہ یہ عالم ہے۔ حالانکہ وہ یہ بھول جاتی ہے عوام کہ لوگ 33 نمبر لے کر کے بھی پاس ہوتے ہیں اور 99 لے کر کے بھی پاس ہوتے ہیں۔ اب وہ 33 والے کو بھی سمجھتی ہے کہ یہ 99 والا ہے، لہذا ان سے وہ جو توقعات رکھتی ہے عوام وہ پوری نہیں ہوتی ہے، لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے نفرت ہوتی ہے، اور نفرت کے بعد دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم ایک ایک بات بتائیں گے اور اس کا حل بھی اسی وقت بتائیں گے۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس مسئلے کا وہی حل ہے جو بار بار بتایا گیا کہ سب کو علم دین 2 سال کے اندر سکھایا جائے، اور سکھانے کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ کس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور اس عالم کے کورس کو پروفیشنل کورس مانا جائے۔ پروفیشنل کورس میں اور عام تعلیم میں کیا فرق ہوتا ہے
عام تعلیم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بی اے کرنا چاہتے ہیں بی اے کر لیجئے، جو بھی بی اے کرنا چاہے بی اے کر لے، جو ایم اے کرنا چاہے ایم اے کر لے. لیکن جو پروفیشنل کورس ہے، انجینئرنگ کا کورس ہے، ٹیکنالوجی کا کورس ہے، ڈاکٹری کا کورس ہے، اس کے لیے آپ کو ایک مزید امتحان دینا پڑتا ہے. جیسے 12ویں پاس کے بعد ایم بی بی ایس میں داخلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے 12ویں پاس کو ایم بی بی ایس میں داخلہ دے دیا جائے گا. اگر ایسا کر دیا گیا، وہ بند کر دیں سب، وہ آ رہے پتنگے آ رہے ہیں. اگر ایسا کیا گیا کیا کہ سارے 12ویں پاس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ایم بی بی ایس پہ داخلہ دے دیا گیا تو لوگ مریں گے زیادہ اور شفا کم پائیں گے. وہی آپ کے پاس ہو گیا کہ آپ نے سب کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنا دیا، سب کو عالم بنا دیا. اب نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ غیر صلاحیت والے لوگ عالم بن گئے، اور بننے کے بعد جو نتیجہ ابھی آپ دیکھیں، پورے بھارت میں جن لوگوں کی تقریریں سنی جاتی ہیں یا پسند کی جاتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 لوگ ہیں. اتنی بڑی آبادی میں 40 آدمی بھی کیا ہے چھایا ہوا ہے. اور اگر یہ 40,000 ہو جائے تو، لیکن 40,000 ہو ہی نہیں پائے گا، کیونکہ یہ پروفیشنل کورس کو آپ نے کیا کیا کہ عام بنا دیا، جس کا یہ نتیجہ برآمد ہو گیا. نمبر 2، ہم لوگوں سے مراد علماء، ہم لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کو محدود کر دیا، خاص کر آزادی کے بعد. کچھ لوگ خانقاہی نظام میں چلے گئے، کچھ لوگ مدارس کو سنبھال لیے، اور کچھ لوگ کیا ہو گئے، ایک دم نہ مدارس میں گئے نہ خانقاہ میں گئے، اور بلکہ انہوں نے اپنے جگہ پر خاموشی اختیاری. یہ جو دائرہ کم کیا، جیسے ایک بہت بڑا عالم ہے، میں ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات کرنے گیا، میں مسجد میں بیٹھا ایک دم سے یہ بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت آرام کر رہے ہیں. ہم نے کہا کب اٹھیں گے؟ انہوں نے کہا 2 گھنٹے کے بعد. ہم نے کہا میں 2 گھنٹہ بیٹھا ہوں، میں 2 گھنٹہ بیٹھا ہوں. 2 گھنٹے کے بعد میں نے کہا بھائی حضرت سے کہیے میں انتظار کر رہا ہوں. اب دوبارہ میسج آیا کہ صاحب حضرت جو ہے، حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا شام میں جو پروگرام ہوگا اس میں تو طبیعت ٹھیک ہوگی نا، تبھی تو جائیں گے پروگرام میں. اب ہم اتنے بڑے بن گئے ہیں کہ ہم عام آدمی سے ملاقات کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، یا یہ کہ عام آدمی وہاں تک اپروچ کر ہی نہیں پا رہا ہے. وہ دائرہ انہوں نے کیا کر دیا، محدود کر دیا. اب جیسے ایک استاد ہے، آپ اپنے استاد کو دیں، آپ کے جتنے استاد یہاں پڑھا رہے ہیں ان کا شہر والوں سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ وہ اسی میں مست ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں، یہ بڑا کام کر رہے ہیں. جو تقریر کر رہے ہیں علماء کرام، وہ تقریر کر کے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اپروچ کیا ہے، بس یہ ایک ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. ان سب کے لیے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف بھی ہیں. اس کے باوجود پبلک اپروچ کیسا ہے؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد نبوی کی، حالانکہ آپ سید الانبیاء ہیں. آپ نے کہا کہ میں بھی جو ہے لوگوں کے ساتھ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں میں بھی مسجد میں کام کروں گا، اور ان کے ساتھ گھل مل گئے. کھانا کھانا ہوا، سب کے ساتھ بیٹھ گئے. بڑے مولانا کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں. پروگرام میں بھی ہم جب جاتے ہیں، بھلے وہی کھانا کھلایا جائے جو پبلک کو کھلایا جا رہا ہے، تو بھی مولانا صاحب کو الگ کر دیا جائے گا. مولانا صاحب کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں. یہ جو پبلک سے دن پر دن الگ الگ انداز ہے، تو جو استاد ہیں مدارس کے ان کا پبلک سے تعلق نہیں، مقررین کا خاص لوگوں سے تعلق ہے، عوام سے اپروچ نہیں. اسی طریقے سے جو خانقاہوں میں بیٹھ گئے وہ خانقاہ میں مست ہیں. اب اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ دو طریقہ بتا رہا ہوں. اب جیسے مثال کے طور پر ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جمعہ ہوتا ہے. ہر جمعہ کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے کہ صاحب تقریر ہوئی ہے، آپ کو ہفتے بھر میں جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں 15 سے 20 منٹ امام صاحب خطیب صاحب رہیں گے، آپ کو جو سوال کرنا ہے پبلک کو کر لیں. تو پبلک کا عوام سے کیا ہو جائے، وہ پبلک کا عوام کا عالم سے کیا ہو جائے گا، رشتہ جڑ جائے گا.
یہ کر کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایسے آدمی کو ممبر پر بیٹھالا ہے کہ وہ یہ اعلان کر دے گا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، لہذا وہ یہ اعلان کر ہی نہیں سکتا۔ دیوبند میں شاید ایک آدھ مسجد ہوگی کہ جہاں پر جمعہ سے پہلے تقریر ہوتی ہو۔ کسی مذہب میں عربی خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، ختم، تقریر نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی تقریر؟ کیا سب قابل ہو گئے ہیں؟ کیا وہ عوام جو ہے وہ بھی سب فارغ ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو تقریر کرے گا، اب ہر مسجد میں 10 20 50 100 200 علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، اس کو ڈر لگ رہا ہے کیونکہ جو علماء تقریر سنتے ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک علماء کا گروپ بیٹھ کر کسی عالم کی تقریر سنتا ہے کہ یہ دیکھیں غلطی کہاں کرتے ہیں، تنقید کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کو آپ کے علم سے علم حاصل نہیں کرنا ہے، ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ بیٹھا ہو رہتا ہے کہ اگر یہ اچھی بات بولے گا تو ہم جب تقریر کریں گے تو ہم کو ایک اچھا مواد فراہم ہو جائے گا، وہ آپ کی باتوں کو کٹ پیسٹ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے وہ بھی نہیں بیٹھا ہے، وہ بھی اپنی تقریر کو اچھا کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس کی آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، آپ اپنے انجمن سے لے کر کے بڑے تک دیکھیں۔ ابھی ہم بڑے پروگرام میں گئے، کئی علماء کی تقریریں تھیں، کم سے کم 12-13 کی۔ جب تک ہماری تقریر نہیں ہوئی، ہم اس تقریر کو سننے کے بجائے اپنے تقریر کے نوٹس بار بار دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ ہماری تقریر کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے، ہم کو دوسرے کی تقریر دیں۔ اور تیسرا گروہ بیٹھا ہوتا ہے جو بہت چھوٹا سا طبقہ علماء کا ہوتا ہے کسی عالم کی تقریر میں، وہ اس لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ کچھ اللہ رسول کی بات ملے گی تو اس پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ یہ 3 طریقے۔ آپ اپنی انجمن کو دیکھیں، جن بچوں کی تقریریں ہوتی ہیں وہ پوری توجہ ان کی کس پر ہے، وہ اپنی تقریر کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سامنے والا کیا بول رہا ہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی کیفیت بڑے بڑے جلسوں میں بھی ہے۔ تو اس کا حل کیا تھا کہ عوام، تقریر کرنے والے سے بات کر رہا ہوں، کہ عوام سے، پبلک کو علماء سے جوڑنے کے لیے سوال جواب کی نشست جمعہ کے دن رکھی جاتی ہے، زیادہ نہیں، 20 سے 25۔ اگر آپ لگاتار اپنی مسجد میں سوال جواب رکھ دیں گے تو سوال جواب ختم ہو جائے گا، جو ہوں گے وہ 2 4 6 ہفتہ چلیں گے، اس کے بعد سوال زیادہ نہیں آ پائے گا۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں ہر جمعرات کو سوال کرتا ہوں، سوال جواب دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی جن لوگوں کو سوال کرنا ہے وہ کر لیں۔ اب چونکہ لگاتار یہ کرتے ہوئے 10 سال ہو رہے ہیں، کتنے سال ہو رہے ہیں، سوال ختم ہو گئے، سوال ختم ہو گئے، بہت کم سوالات آتے ہیں، لہذا آپ جو خوف کھا رہے ہیں وہ خوف نہیں ہوگا، بلکہ عوام اور عالم کے اندر جو دوری ہے وہ قربت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، یہ تو خطیب صاحب کے لیے یا مقررین کے لیے۔ تقریر کرنے والوں کو بھی چاہیے جہاں جلسے میں جائیں وہاں یہ اعلان کر دیں کہ بھئی اس کسی کو، ابھی میں گیا بلاری میں، ہم نے جمعہ کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کے بعد عشاء کے بعد میں نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں کو سوالات کرنے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور سوالات، بہت ہی سکون سے لوگ بیٹھے اور بہت دلچسپی سے لوگوں نے کیا کیا، سوال کیا۔ اب سوال میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، میں نے کیا سوال، اچھا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، جو نہیں معلوم ہے اس کو یہ تو بتا دو، مجھے نہیں معلوم، یہ تو بتا سکتے ہو نا، اس کے لیے کون سی ضرورت تھی؟ بعض حدیث میں یہ آتا ہے عالم وہ ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے تو بولتا مجھے معلوم ہے، اور جب نہیں معلوم ہوتا تو کیا بولتا ہے، نہیں معلوم ہے۔ یہ بولنا خود ایک عالم کی شان ہے کہ بھئی یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے، میں دیکھ کر بتاؤں گا یا کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا، مجھے ابھی یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ لیکن ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ یہ جملہ کیسے بولیں کہ ہم کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ ہے کہ اس سے جوڑا جائے۔ اب رہے وہ لوگ جو درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں، اگر وہ جماعت میں نکلنا شروع کر دیں، مہینے میں ایک ہی مرتبہ جائیں، 1 دن کے لیے جائیں، 2 دن کے لیے جائیں، اگر وہ 1 دن کے لیے بھی جانا شروع کر دیں تو بھی ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ عوام میں کیا پرابلمز ہے، اور جو آپ کو اعتراض چل رہا ہے پچھلے 50 سال سے کہ غیر عالم تقریر کر رہا ہے، غیر عالم اس لیے تقریر کر رہا ہے کہ آپ نے پلیٹ فارم خالی کیا ہے۔ آپ پلیٹ فارم خالی نہ کرتے تو کوئی دوسرا آدمی اس جگہ پہ نہ بیٹھتا۔ پلیٹ فارم بھی ہم نے خالی کیا علماء نے،
اور اب کوئی بیچارہ جو غیر صلاحیت والا تقریر کر رہا ہے تو ہم کو تو ویسے بھی تنقید کرنے کی عادت ہے. ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہم بولیں گے کیا کچھ نہیں آتا جاتا، جہالت والی باتیں کرتے. ارے بھائی جہالت والی باتیں کرتے صحیح ہے تو تم چلے جاؤ نا. باہر سے جماعت کا سپورٹ کر کے چاہتے ہیں کہ جماعت کی اصلاح ہو جائے، باہر سے سپورٹ. آپ ان کے ایک فرد بنیے اور فرد بن کر کے پھر ان کی اصلاح کریے جو کمیاں ہیں، اور کمیاں رہیں گی بیچاروں کے پاس، کیونکہ علماء نے کیا کر رکھا ہے، ان سے رابطہ توڑ رکھا ہے. اس میں علماء نے توڑ رکھا ہے. اس پہ ایک بات، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ آویں، یہ بھی آپ کو بتا دیں. ایسا نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ہے یہ، وہ بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ وہ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ آ جائے گا تو وہ جو جاہل لوگ اسٹیج سنبھالے ہوئے ہیں ان کا اسٹیج ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، لہذا وہ چاہتے ہی ہے نہ آویں. اور دوسری بات کہ جو وہ جھوٹ بول دیتے ہیں بیچ بیچ میں کہ ایسا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، وہ جو عالم رہے گا وہ کیا کرے گا؟ بولے گا بھائی یہ بات ایک دم غلط ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ واقعہ جو آپ نے سنایا یہ غلط ہے. ان سب کو بچانے کے لیے وہ ہمارے اوپر ردہ رکھتے ہیں کہ علماء ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے، لیکن اندر کی بات دونوں ہے. ہم شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں اور وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ شامل نہ ہو تو اچھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تیسری وجہ طلبہ سنیں. یہ جو طلبہ مدارس میں پڑھتے ہیں جب یہ اپنے گاؤں جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں جہاں مقیم ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ وہ ماحول نہیں دیتے ہیں جو مدرسے میں لے کر گئے ہیں. وہاں جائیں گے، نماز چھوڑیں گے، پینٹ شرٹ پہن کر کے گھومیں گے، رومال چھوٹا کندھے پہ ڈال کر کے اور پان کھا کر کے، اور وہ گھومیں گے. یہ جو آپ وہاں کر رہے ہیں اس سے میسج کیا پاس ہو رہا ہے کہ یار جو بچہ جو پیرنٹ، جو والد اپنے بچے کو آپ کے یہاں بھیجنا چاہتا تھا، اس کے دماغ میں آ رہا ہے کہ یار اگر ایسے ہی وہاں سے بن کے آنا ہے تو اس سے بہتر ہے اسکول میں پڑھے. یہ تو اس سے بدتر ہے، نماز نہیں پڑھ رہے. یار یہ جو ایک بڑی، اور یہ چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے. دیکھیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں. میں طلبہ سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں کہ جس کے تمہاری وجہ سے اسلام بدنام ہو. یہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. اپنی ذات کو بدنام کر لیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہوتا ہے بدنام ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے مدرسہ بدنام ہو جائے، ہمارے عمل سے اسلام بدنام ہو جائے، ہمارے عمل سے مسلم بدنام ہو جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی ناراضگی کا اظہار کیا، کسی کے لیے بد دعا کی، ذاتی طور پر کبھی نہیں کیا. جب کبھی بد دعا کی اس وقت کیا جب اسلام پر لوگوں نے کیا کر دیا؟ اٹیک کر دیا، مسلمانوں کی عزت سے کھیلنے لگے، تب آپ نے کوئی اقدام کیا. ورنہ آپ نے ذاتی، تو آپ اپنی ذات کو نہ سمجھیں. آپ کے اس عمل کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ عوام ہمارے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو رہی ہے، ہم سے نفرت پیدا کر رہی ہے، اور نفرت جب پیدا ہوگی تو دوری ہو جائے گی. آپ اپنے دوست سے نفرت کرتے ہیں تو وہ دوست رہ جائے گا زیادہ دن تک؟ نہیں رہ پائے گا، کیونکہ آپ نے اس سے نفرت کر لی ہے. تو ایک طلبہ کا ایک بڑا کردار، اور اس میں کہنے دیجئے شاید میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 80% مدارس کے طلبہ جب اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں تو وہ مدرسے کی طرح نہیں رہتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس سے نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے. ابھی رمضان آنے والا ہے 4-5 مہینے کے بعد. اس بار آپ طے کریں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو اپنے گاؤں میں کنفیوز نہیں کریں گے، نفرت نہیں پھیلائیں گے. وہ سمجھیں، وہ پوچھیں لوگوں سے کہ بھائی یہ کس مدرسے میں پڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے مدرسے میں، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. باپ کو شوق پیدا ہو کہ ہمارا بچہ بھی یار اگر مدرسے میں پڑھتا نا تو ایسا ہوتا ہے. ایسا کیریکٹر اور ایسا رول آپ ادا کریں، اور یہ سمجھ کر کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت نہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں کا نظریہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. تو یہ مسئلے کا اس کا حل ہے. یہ تیسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ پر 20 منٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی. ابھی ہمارے پاس 18 وجہ ہے. کتنی وجہ ہے؟ 18 وجہ ہے. ہم سب پر بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت اہم بات ہے. ہم سب کو اس بات کو معلوم ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.